السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم موضوع روایت پر بات کر رہے ہیں، تو ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کی کتاب ہے اعلاء السنن فی المیزان۔ وہ اردو بازار سے مل بھی جاتی ہے، نیٹ پر بھی ہے، جیسے بھی اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ یعنی کذاب راوی محدثین کے ہاں کذاب ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے ان کذاب کی روایتوں کو بطور استدلال لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شیخ قصری صاحب حافظ اللہ نے اپنی کتاب اعلاء السنن فی المیزان میں کمال کر دیا، ان کذاب راویوں پر بات کر کے۔ ایک نے دو نے کئی مثالیں دی ہیں اعلاء السنن کے اندر سے کہ کس طرح ان لوگوں نے کذاب راویوں کی روایتوں کو حسن صحیح کا درجہ دیا ہے۔ نہیں لگی سمجھے؟ اور میرے مذہب کی تائید میں کوئی روایت ہو، وہ جھوٹی روایت ہو، میں لکھ دوں حسن، انا للہ، کیا کذاب کی روایت کو میں حسن لکھ دوں حسن بن جائے گی؟ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے دین کے ساتھ۔ تو یہ اعلاء السنن فی المیزان استاد محترم کی کتاب تو عربی بھی ماشاءاللہ چھپ گئی ہے، اب تریب ہو کر بھی اردو میں بھی دونوں زبانوں میں آ گئی ہے۔ یہ ضرور آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ میرے ہاتھ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ اس کی شرح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، اپنے دور کے امام تھے، قصیم شہر میں رہے، بڑی کتابیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد، نیک شاگرد عطا فرمائے، جنہوں نے شیخ صاحب رحمہ اللہ کی کیسٹوں سے، آڈیو سے تحریریں، پھر کتابیں شائع کی۔ 400 کے قریب کتابیں محمد بن صالح العثیمین کی شائع ہو چکی ہیں۔ اللہ مؤسسہ ابن عثیمین الخیریہ القسیم کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے مجھے ناچیز کو ساری کتابیں تحفتاً بھیجی ہیں، پہلے بھی بھیجی ہیں، اب کل پرسوں بھی 2 کارٹن آئے ہیں۔ جب بھی کوئی کتابیں شائع ہوتی ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مؤسسہ قسیم، یہ ادارہ قسیم، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر کی شرح لکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑی کمال درجہ کتاب ہے اصول حدیث میں۔ نزہۃ النظر جس طرح کمال ہے، اسی طرح ابن عثیمین کی شرح بھی کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بطور فائدہ میں یہ بتا دوں، ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب جو جرح و تعدیل علم علوم حدیث کے امام ہیں بلا کسی اختلاف کے، تو شیخ صاحب استاد محترم نے نزہۃ النظر پڑھائی مسجد تربیہ میں، وہ ساری ریکارڈنگ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے، آپ چونکہ شیوخ ہیں، علماء کرام ہیں، آپ نے پہلی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو چونکہ اب ہم نے دوبارہ سے اس فن میں آگے آنا ہے، تو آپ بھائی مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ساری یہ آپ کو میں مہیا کر سکتا ہوں آڈیو۔ تو روزانہ ہم 1 مہینے کا ٹائم ہے، بلکہ میری خواہش ہوگی کہ تقسیم کر لیا جائے، 5 لیکچر یہ شیخ صاحب، 5 دوسرے، 5 تیسرے، سنے بھی ساتھ لکھے بھی جائیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ 1 مہینے میں استاد محترم مصری صاحب کی ساری شرح تحریر ہو جائے گی، پھر ہم کمپوزنگ کر کے استاد جی کو دکھا کے آسانی کروا کے وہ شائع بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی کمال شرح ہے۔ آپ میرے بھائی علماء کرام توجہ فرمائیں تو اس کو ہم شائع بھی کریں۔ جو استاد مصری صاحب کی شرح وہ ہمارے پاس محفوظ، ہر طرح محفوظ ہے ٹو زیڈ۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے موضوع روایت پر بڑی مفصل بات کی ہے، تو ساری بات پڑھنا مشکل ہے، چند اہم چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے مختلف قسمیں بنائی ہیں الموضوع کے تحت۔ قسمیں، پہلی قسم یہ بنائی ہے وَهُوَ الطَّعْنُ بِكَاذِبِ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، کہ راوی کے جھوٹا ہونے کا طعن جو اس نے حدیث نبوی میں بنایا ہو۔ حدیث نبوی ہے، اس میں اپنی طرف سے بات بنا کے کہہ دیا، نبی پاک نے فرمایا هو الموضوع
اسے کہتے ہیں موضوع۔ اللہ اکبر۔ اس کی شرح میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو نقطہ لکھا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جھوٹی روایت بنانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آگے فرماتے ہیں ومن نقل الحدیث المکذوب، جس نے جھوٹی روایت کو نقل کیا، جھوٹی روایت کو نقل خطبے میں بیان کر دیا، کتاب میں لکھ دیا، دون ان یبین انہ مکذوب، اس روایت کے جھوٹ ہونے کو بیان نہیں کیا، بس بیان کر دی ہے، یہ نہیں کہا لوگوں جھوٹی ہے، یہ نہیں کہا، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے، ایک حدیث کو بنانے والا، دوسرا اس کو بیان کرنے والا۔ یہ بھی جو بیان کرنے والا وہ بھی اس وعید شدید میں داخل ہے۔ کیوں اس نے بیان کیا؟ تحقیق کیوں نہیں کی؟ اسی حدیث پر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں باب قائم کیا ہے، وجوب باب وجوب دخول النار من نسب شیئا الی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہو غیر عالم بصحتہ، اس شخص کا جہنم میں داخلہ واجب ہے جس نے کسی بات کو نبی کی طرف منسوب کر دیا، وہ اس کی صحت کو جانتا بھی نہیں ہے، یعنی صحت کا علم ہی نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جھوٹ ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسے جوش خطابت میں سب کچھ بیان کر دیتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر سند دیکھی، حوالہ دیکھے وہ باتیں کرتا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے ہمارے محدثین نے سخت تنبیہیں کی ہیں، وعدے کی ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں والکاذب علی رسول، رسول پر جھوٹ بولنا، ہوا فی الحقیقہ کاذب اللہ، وہ حقیقت میں اللہ پر جھوٹ ہے۔ جو جھوٹی روایت بیان کرتا ہے یا اس کو بناتا ہے وہ حقیقت میں اللہ پر جھوٹ ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرما دیا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فَإِذَا كَذَبْتَ عَلَى الرَّسُولِ، جب تو رسول پر جھوٹ بولے گا، فَأَنْتَ فِي الْحَقِيقَةِ كَاذِبٌ عَلَى اللَّهِ، تو حقیقت میں تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ فَتَكُونُ دَاخِلًا، تو بھی داخل ہونے والا ہوگا، فی قولہ تعالی، اللہ کے فرمان میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا؟ کتنا کبیرہ یہ گناہ ہے۔ ہم علماء ہیں، ہم نبیوں کے وارث ہیں، ہم قرآن و حدیث کے وارث ہیں، تو ہم تو صحیح احادیث کے وارث ہیں۔ ضعیف جھوٹی روایتیں ان کے خلاف ہم سیسا پلائی دیوار ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے کیسے ہو سکتا ہے کوئی ضعیف روایت نبی کی طرف منسوب ہو جائے، جھوٹی روایت نبی کی طرف منسوب ہو جائے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھا ہم نے نا، عیسائی وغیرہ یہودی ہمارے قرآن و حدیث کی کرتے ہیں تو ہم کیسے برستے ہیں، احتجاج کرتے، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ حضرات اسی طرح کا ہمیں احتجاج احادیث موضوعہ کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، زندیقوں نے بنائی ہوئی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، دشمنوں نے بنائی ہیں روایتیں، نبی کے دشمنوں نے، اللہ کے دشمنوں نے، ہم بیان کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بڑی اچھی شرح ہے، شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی مفصل باتیں کی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کمال درجہ اختصار کے ساتھ موضوع روایات کے ایک ایک مسئلے کو نزہۃ نظر میں بیان کر دیا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی بڑی مفصل شرح لکھ کر حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آخری بات، کچھ محدثین نے مستقل کتابیں ضعیف اور موضوع روایتوں راویوں پر لکھی ہیں، مثلا میزان الاعتدال کتاب ہے، لسان المیزان ہے، یعنی ضعیف راویوں پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کا ذہن ہوگا نا ہم سرچ کریں تو ہم ان کتابوں کو سرچ کریں گے تو ہمیں ڈاٹا سارا، یعنی یہ بھی کتاب جرح تعدیل کی، ہاں یہ بھی کتاب جرح تعدیل کی ہے۔
تو جرح و تعدیل زندگی چاہتا ہے. چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا چاہیے. جو میں نے چند کتابیں بتائی ہیں اردو میں عربی میں موضوع روایتوں پر ہیں، ہم کم از کم ان کا ضرور مطالعہ کریں. یہ میں نے حدیث موضوع اور اس کے مراجع، بڑی کمال کتاب ہے یہ، میں نے پڑھی تو دل باغ باغ ہو گیا. کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے. اس کو بھی بار بار پڑھا جائے، اور بھی کتابوں کو بڑے بڑے اساتذہ محدثین سے رابطہ کیا جائے. نیٹ کا دور ہے، کیا چیز نہیں، فوراً ہم رابطہ کر سکتے ہیں. ہر کسی شاید فری میں رابطے ہیں. تو جب ہمارے اندر غیرت ہوگی، حمیت ہوگی کہ ہم نے جھوٹی روایتوں کا دفاع، جھوٹی روایتوں کا رد کرنا ہے، ان کا ابطال ثابت کرنا ہے، تو پھر ہم ضرور مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.